السلام علیکم دوستو، میرا نام فہیم اختر ہے اور میں آپ کے لیے آج سے ایک نیا پروگرام لے کے آیا ہوں جس میں تجزیے اور تبصرے کریں گے. جو پولیٹیکل تبصرے کرتے ہیں ان کے تبصروں پہ تبصرے کریں گے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور عام عوام جیسے کہ میں کیا سوچ رہے ہیں. تو آپ میں سے کئی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے کوئی اتنے سارے چینلز کم تھے کہ پہلے بندے کم تھے یا ایسی کیا شارٹیج ہو گئی تھی کہ مجھے یہ سوچ کے آنا پڑا کہ ایک یوٹیوب چینل پہ تبصروں پہ جا کے تبصرے کرنے پڑیں گے. تو بھائی مجھے کچھ ایسی چیزوں نے ٹریگر کیا اور کچھ ایسی چیزوں نے پنچ کیا، کرنٹ لگایا، جھنجھوڑا کہ اٹھ کے بات کی جائے. اور میرے پاس ویسے تو یہ یوٹیوب چینل 2010 سے موجود تھا، مگر صرف ویڈیوز دیکھنے اور میوزک سننے کے لیے کام آتا تھا، اور میں نے کبھی کوئی ایسی پراپر اپلوڈ نہیں کی جس سے پیسہ کمایا جا سکے، یا مجھے کافی عرصے تک تو یہ پتہ بھی نہیں تھا. تو بیچ میں کچھ ٹریول ولاگس ڈالے تھے ترکی، پیرس وغیرہ کے، مگر اس کے بعد کام کے وجوہات کے بنا پہ میں کوئی بھی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا. مگر آج سے پراپر ریگولر ہفتے میں ایٹ لیسٹ 2-3 دفعہ میں جو نیوز میں تبصرے ہوتے ہیں خبروں پہ، ان تبصروں پہ تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا، جسارت کروں گا، اور امید ہے کہ آپ میری اس کاوش کو پسند کریں گے. کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ میں آپ عام لوگوں کی بات کروں گا، مینگو پیپل کی بات کروں گا. میں کسی سیاستدان، کسی نیوز کاسٹر، نیوز اینکر یا یہ جو دگج لوگ بیٹھے ہیں ان کی بات نہیں کروں گا. میں ایک عام آدمی کے طور پہ، یا عام آدمی کی طرف سے، یا عام آدمی کیا سوچ رہا ہے اس کے حساب سے بات کروں گا کہ یہ تبصرے، یہ باتیں، یہ اس میں کتنی صداقت ہے یا ان کو کیسے ڈیل کیا جا سکے. تو سب سے جو مین بات جس نے مجھے ٹریگر کیا یہ ولاگ یا یہ سٹنگ یا یہ یوٹیوب ویڈیو کرنے پہ، وہ بات ہے ذرا ہٹ کے شو کی جو 17 جولائی کو جو ریلیز ہوا یا جو آنے ہوا. اس میں پی آئی اے کے لاسز کے بارے میں بات کی گئی، اور کوئی پی ٹی آئی کے منسٹر تھے، مجھے تو نام بھی یاد نہیں ہے. اور یہ ڈسکلیمر میں نے پہلے ہی دے دیا ہوا ہے کہ میں کسی بھی پارٹی سے بلانگ نہیں کرتا، نہ ہی آج تک میں نے کسی پارٹی کو ووٹ دیا ہے. کسی نے میری طرف سے دے دیا ہو تو وہ الگ بات ہے، مگر میں نے آج تک کسی پارٹی کو، کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہ سپورٹ کیا ہے، نہ ووٹ دیا ہے. پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی بات کریں گے. اور تو یہ ڈسکلیمر کے بعد میں اس بات واپس آنا چاہوں گا جو کہ ذرا ہٹ کے شو میں جس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا وہ تھا پی آئی اے کا نقصان، جو پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں پی آئی اے کو ہوا. اور جس منسٹر نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بیان دیا، اس کے بعد یہ لاس ہوا اور قومی خزانے کو، اتنے غریب ملک کے قومی خزانے کو اتنا بڑا لاس ہوا. کیوں ہوا یہ لاس؟ انہوں نے ایک بیان دیا تھا. وہ بیان تھا کہ پی آئی اے میں اتنی سرٹن پرسنٹیج کے پائلٹس کے پاس نہ پراپر ڈگری ہے، نہ کوالیفیکیشن ہے، نہ ان کو پراپر ٹریننگ دی گئی ہوئی ہے، جس سے یو کے کی فلائٹس کینسل ہو گئیں اور وہ روٹ ہی کینسل ہو گیا فار دا ٹائم. اور آج یا کل وہ روٹ
پھر سے ایکٹیویٹ ہو گیا ہوا ہے اور فلائٹس آنا جانا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ بہت بڑی خوشی کی خبر ہے اور سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں. اور اس سے کچھ پولیٹیکل فوائد بھی حاصل کیے جا رہے ہیں، اور کچھ اینکر پرسنس بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ہر کسی کی اپنی سوچ ہے، مگر اس شو میں زرار خور صاحب نے جو بات کی اس سے میں ایز اے عام آدمی بالکل متفق نہیں ہوں، کیونکہ جس نظریے سے یا جس اینگل سے میں سوچ رہا ہوں اس سے آپ کیوں نہیں سوچ رہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ اینگل یہ ہے کہ ان کے بیان سے قومی خزانے کو نقصان ہوا، مانتے ہیں سر آپ کی بات، مگر کتنی جانیں بچی ہیں اس کا تخمینہ کسی نے لگایا؟ نہیں لگایا. اور مجھے تو حیرت ہے کہ آپ نے بھی یہ نہ سوچا. آپ تو سینئر صحافی ہیں، اور سالوں سے، میں تو چھوٹا سا تھا تب سے ذرا ہٹ کے دیکھ رہا ہوں، تب سے یہ پروگرام دیکھ رہا تھا، مگر آپ سے یہ توقع نہ تھی کہ آپ چیزوں کی گہرائی تک جا کے ڈیپ ڈائیو کر کے ان چیزوں کو دیکھتے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تینوں کی رائے موسٹلی کبھی کبھار مختلف بھی ہوتی ہے، یا کبھی کبھار آپ یہ اسکرپٹ بھی بنا لیتے ہیں کہ بھائی آپ فیور میں ہو جانا، آپ اگینسٹ میں ہو جانا، اور آپ نیوٹرل ہو جانا. تو اگر یہ بات ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر یہ بات نہیں ہے تو آپ نے جو بات کہی کہ اربوں کا نقصان کر دیا غریب ملک کا، تو نقصان تو کیا ہے، مگر جانیں کتنی بچیں ہیں یہ کسی نے نہیں سوچا. اور اگر پاکستان میں سب کے سب بے حس ہو گئے ہیں اور کسی کو کسی کے مرنے کی یا موت کا افسوس نہیں ہو رہا، تو یہ تو دن آنا تھا ایک دن کہ کیا ہو گیا اگر 15 لوگ مر گئے، 10 لوگ مر گئے، 50 لوگ مر گئے، 1000 لوگ مر گئے، تو کیا ہوا؟ میرے گھر کا بندہ تھوڑی مرا ہے، میرے گھر میں تھوڑی یہ صفحہ ماتم بچی ہوئی. تو اگر سب کے سب بے حس ہو گئے تو ان کے لیے تو یہ بات صحیح ہے کہ یار بہت بڑا نقصان ہو گیا، بہت غریب ملک کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، تو اس کا تو سد باب ہونا چاہیے. یہ بندہ ہے کہاں؟ اس کو آپ جو ہے نا لے کے آؤ، ذرا اس کو اسکرین پہ لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی بولو اب کیا بولتے ہو. تو خوشیاں سب اپنی جگہ پہ منا رہے ہیں، مگر عام آدمی اس حساب سے ایسے سوچ رہا ہے کہ کتنی جانیں بچ گئی ہیں اور کتنا پی آئی اے کو فائدہ ہوگا اس سے. آپ اس چیز کو بھی تھوڑا ہائی لائٹ کر دیں کہ کتنے کریشز بچ گئے ہیں، کتنی جانیں بچ گئی ہیں، کتنی قیمتی جانیں بچ گئی ہیں. ایک ایک گھر سے 10 گھر چل رہے ہیں پاکستان میں، ایک ایک گھر سے 10 گھر چل رہے ہیں، ایک ایک بندہ 10 گھر چلا رہا ہے سوٹ سے. تو یہ چیز مطلب ایک ادر سائڈ آف دا پکچر بھی دکھانا چاہیے نا آپ کو. ایک سائڈ ہی تو نہ دکھائے نا. نقصان تو ہوا ہے، ٹھیک ہے، غریب ملک ہے، نقصان ہو گیا، مگر فائدہ کتنا ہوا ہے یہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب، شیئر دس ویڈیو وتھ یور فرینڈس اینڈ فیملی. اور آپ کی بات رکھنے کے لیے میں نے یہ ویڈیوز اور چینل اسٹارٹ کیا ہوا ہے. اور آپ مطلب عام آدمی کیسے سوچتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو کہ آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے، اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو مہربانی کر کے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، اور کمنٹ ضرور کریں آپ کیا سوچ رہے ہیں اس جو میں نے بات چیت کی ہے، جو میں نے چیزیں شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ، یا جو میں سوچ رہا ہوں، کیا آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں؟ کمنٹس کر کے بتا دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. ایک اندازہ ہو جائے گا کہ میں اپنا ٹائم کہیں ویسٹ تو نہیں کر رہا، یا آپ کا. تھینک یو سو مچ.